نہیں چاہیے. وہ بچہ بھوک کی وجہ سے جاگ رہا, تو کیسے سو رہا؟ یہ ہے ایک میسج اسلام کا کہ ہم سب ایک جسم ہیں, ایک شریر ہے. مگر دوستو ایک زمانہ وہ گزرا ہے, بڑے افسوس کی بات, اللہ تعالیٰ اس ماحول کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. ہم بہت تیزی سے کہیں گے, ہمارے سلسلے جو, ہر سلسلہ فیض والا سلسلہ ہوتا ہے, اور یہ سلسلے آئے ہیں رسول اکرم کے فیضان کو ہم تک پہنچانے کے لیے. یہ ہمیں بانٹنے کے لیے نہیں آئے, یہ تقسیم کرنے کے لیے سلسلے نہیں آئے. مشرب الگ الگ ہو سکتے ہیں, کوئی چشتی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی رضوی ہے, کوئی اشرفی ہے, کوئی وارثی ہے, لیکن یہاں سے ملنے والا جام جہاں سے شروع ہوا وہ ایک. میرے دوستو یہاں پہ الحمدللہ ہمارے سلسلے سے مرید بہت لوگ موجود ہیں, اور وہ بہت خوش نصیب ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ مت سمجھے کہ جو لوگ ہمارے سلسلے سے مرید نہیں وہ خوش نصیب نہیں. کوئی ایسا ہے جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں آپ کے سلسلے سے مرید نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آج تک اس دھرتی پر کوئی ایسا سلسلہ آیا ہی نہیں جو اہل بیت کی چوکھٹ سے نہ گزرتا. سب کے سب ایک ہی خاندان کے مرید ہیں, ایک ہی خاندان کے سب مرید ہیں. کبھی کسی کو ڈائریکٹ سیدزادوں کا دامن مل جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نا, یہ بھی جستجو اور تلاش امام اہل سنت, امام احمد رضا فخر سنیت, امام عشق و محبت, اللہ تعالیٰ صدیوں میں کوئی ایک ایسا بھیجتا ہے اور ایسا ہوتا کہ قیامت تک امت پر اس ہستی کا احسان رہتا. امام احمد رضا, ان کا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ, والد متقی, اساتذہ میں سے کتنے ولی. امام احمد رضا کے والد خود ولی, شب و روز دیکھا امام احمد رضا نے اپنے والد گرامی کا. کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود یہ اہل بیت سے ایسا عشق بچپن ہی سے, والد ہی کی تعلیم تھی, تربیت تو والد ہی کی ہوتی ہے. غلام بنوں گا تو آل رسول کا, اور ایسا پیر سنا کہ جس کا خاندان ہی آل رسول نہیں, نام بھی آل رسول. یہ تعلیم امام احمد رضا کی. تو اب یہ اشرفی ہوں, رضوی ہوں, قادری ہوں, برکاتی ہوں, نام الگ الگ ہیں ضرور, لیکن سب اہل بیتی ہیں. ہم سب ایک ہیں, الگ نہیں ہیں دوستو. رسول نے فرمایا ہمارے جسم, ہم ایک ہی جسم ہے. اب جسم ایک ہے لیکن جو پارٹس ہوتے ہیں سب کے الگ الگ نام ہوتے ہیں نا. کسی کو ہاتھ کہتے ہیں, کسی کو پیر کہتے ہیں, کسی کو سر کہتے ہیں, کسی کو آنکھ کہتے ہیں. سب کو نام تو الگ ہے نا. تو اب کبھی یہ دیکھا کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ کو زخمی کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا تم نے کہ اس ہاتھوں میں چاقو ہو اور آنکھوں پر ڈھوک رہا ہو؟ نہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں یہ اپنا ہے. اے مسلمان, جب کبھی کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی بات تیرے ذہن میں آئے, سوچ لینا رسول نے فرمایا ہے سب ایک ہو, ایک ہی جسم ہو. تو اپنے کو کیوں ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نام الگ الگ ہے, کسی کو ہاتھ کہتے ہیں, کسی کو پاؤں, کسی کو سر. نام الگ الگ ہے, کسی کو اشرفی کہتے ہیں, کسی کو رضوی, کسی کو برکاتی. یہ نام الگ سب ہیں, ایک. اتحاد اور اتفاق کا ماحول اللہ تعالی ہمیشہ قائم رکھے, اور آپ کے اس مسجد سے یہ پیغام دور دور تک جائے. الحمدللہ ہر طرف ماحول چینج ہو رہا ہے, بدل رہا ہے. وہ زمانہ پھر سے ہم لوٹتا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, کہ جب ہم کو یہ دعا کرتے ہیں دوستو, اور اس چیز کو ذکر بھی کیا کہ وہ دور بھی آ جاوے ایک بار کہ ہم جیسے نوجوان اسے دیکھ لیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا کوئی خطیب بیچ میں بیٹھ کر ہماری اصلاح کر رہا ہو, اور اس کے دائیں طرف حضور شیخ الاسلام اور دوسری طرف حضرت تاج الشریعہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں.
پیغام جانا چاہیے علماء اہل سنت. علماء اہل سنت جس طرح پہلے متحد تھے، ایک تھے، کسی اختلاف کس دور میں نہیں ہوا، اس زمانے میں بھی اختلاف ہوا ہے. لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے حضور مفتی اعظم کا قول کہ نہیں درست نہیں ہے، انہی کے شاگرد اور مرید بھی شاگرد مفتی افضل حسین صاحب جائز کہتے ہیں. حضرت مفتی اعظم سے پوچھا گیا کیا دو مفتی کی بات ہے؟ تو جو علماء کے بیچ کی بات ہو ہم لوگ علماء تک رہنے دیں، اسے پبلکلی نہیں لانا چاہیے. اسی لیے جہاں بھی جلسے ہوں، جیسے وہاں پہ ضرور ہر طول میں جلسے کے جو ذمہ داران ہوں آنے والے اپنے مہمان سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کو اپنے سلسلے کی تعریف کرنا ہو بے شک کیجیے، اپنے پیر کی تعریف کرنا ہو خوب کیجیے، آپ کے پیر کو ہم اپنا پیر سمجھیں گے، لیکن کسی دوسرے پیر پر انگلی مت اٹھائیے. کسی دیکھیے پھر کیسا پیغام. وہ زمانہ ہم سنتے ہیں دوستو، وہ دور، وہ اتحاد و اتفاق جو پچھوٹا بریلی میں تھا وہ لوٹنا چاہیے. پھر وہ محبت آنے والی نسل بھی دیکھے. کیونکہ بڑے خطرے کے دور سے بھی میں مہاراشٹر اور گجرات کا بارڈر، کبھی سنیت وہاں پہ تھی، آج ایک ایسا علاقہ بلاڑ، وہاں پر سنی لوگ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے تھے. الحمدللہ محدث اعظم مشن کی صورت برانچ نے وہاں کوشش کی، ایک برانچ قائم کی، اور ابھی 6 مہینہ پہلے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی. بہت بڑا وہاں پروگرام ہوا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری طاقت آپس میں ہی ایک دوسرے کو جواب دینے میں صرف ہونے لگی. ہم آپس ہی ایک دوسرے کے بائیکاٹ میں لگ گئے. نہیں، ہم دور ہونے والے لوگوں کو ہمیں قریب کرنا ہے. اب ہمیں وہ بات کرنی ہوگی جس سے اہل سنت والجماعت کو طاقت ملے. اس پیغام کو ہمیں پھر دنیا کو دکھانا ہوگا جو پیغام مفتی اعظم دے کے گئے ہیں. وصال ہوا. بھارت کا ایسا کون سا عالم ہوگا جس کا قدم بریلی کی طرف نہ جا رہا ہو، جس نے جہاں سنا روانہ ہو گیا، چل پڑا. کیونکہ حضور مفتی اعظم آج یہ موت العالم موت العالم والا بات ہے. ایک عالم کی موت نہیں، ایک عالم کی موت تھی. حضور مفتی اعظم کا وصال ہوا. کچھوٹا میں سجادہ نشین سرکار کلام مختار اشرف صاحب نے سنا، چل پڑے. اس وقت وسائل نہیں موجود تھا، کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی، مگر آپ انتظام دیکھیے. ایک گاڑی وہاں پہنچی تھی، کوئی سامان لوڈ کر کے وہاں پہ اتارنے گئی، وہ واپس ہو رہی تھی، حضور سرکار کلام اسی پہ بیٹھ گئے. اکبر پور آئے، خواجہ مظفر صاحب ساتھ تھے. ٹرین بھی بالکل ٹائملی مل گئی، ورنہ وہ گاڑی وہاں نہ ہوتی تو پہنچ نہیں پاتے سرکار کلام. اور حضور مفتی اعظم کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو جو برکتیں ملنے والی تھیں اس سے کچھ لوگ محروم ہو جاتے. گئے اپنے امام اہل سنت کے امام کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، ٹرین بھی وقت میں مل گئی، بریلی اترتے ہیں، لاکھوں کی بھیڑ. کسی عام آدمی کا جنازہ، لاکھوں کی بھیڑ، بہت پیچھے جگہ. اب ہر پیچھے والا جب ایک نظر ایسے دیکھتا کہ مختار اشرف صاحب کھڑے ہیں تو وہ آگے کرتے. اب اس کے بعد جو کیوں تھی، ہر پیچھے والا دیکھے آگے کرتا چلا جائے، آگے کرتا چلا جائے، آگے کرتا جائے. ہوتے ہوتے وہاں جہاں امام کھڑا ہوتا، یہ لوگ پیچھے دیکھ کے نہیں، مفتی اعظم کھینچ رہے تھے. ہوتے ہوتے اس جگہ پہنچے جہاں نماز پڑھانے والا کھڑا ہوتا ہے.